بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم تاجروں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں موجیں اٹھنے لگیں۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے، مگر کشتی کے ایک کونے میں اونٹ کی اون کا کمبل اوڑے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جب لہریں اٹھنے لگی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، حتیٰ کہ اس میں پانی داخل ہونے لگا اور وہ بھاری ہونے لگی، ہم جان و مال سے مایوس ہونے لگے۔ اچانک وہ شخص کشتی سے اترا اور پانی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے اسے کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہماری مدد کریں، لیکن اس اللہ کے ولی نے کوئی توجہ نہ دی۔ ہم نے پھر عرض کی، تجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے، ہماری مدد فرما اور ہمیں بچا۔ اس نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ اس وقت تک ہماری پریشانی سے بے خبر تھے۔ ہم نے کہا، کیا آپ کشتی کی طرف نہیں دیکھتے کہ دریا کی لہروں اور طوفان سے ہمیں کیا پریشانی ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، تم سب اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ہم نے عرض کیا، ہم کس چیز سے اللہ کا قرب حاصل کریں؟ اس نے فرمایا، دنیا کو چھوڑ دو۔ ہم نے اس سے عرض کیا، ہم نے دنیا ترک کر دی۔ پھر اس نے فرمایا، اللہ پاک کے نام کے ساتھ تم سب کشتی سے باہر نکلو۔ پس ہم ایک ایک کر کے نکلتے گئے اور پانی پر چل کر اس کے گرد جمع ہوتے گئے، حتیٰ کہ ہم پانی پر کھڑے ہو گئے۔ ہم 200 افراد سے زیادہ تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو کشتی اور اس میں موجود سارا ساز و سامان سمندر میں ڈوب گیا۔ پھر اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تم دنیا کے خوف سے تو بچ گئے ہو، اب چلے جاؤ۔ ہم نے آپ سے عرض کیا، ہم اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں اویس کرنی ہوں۔ ہم نے آپ سے کہا کہ اس کشتی میں مدینہ کے فقراء کا مال ہے، اور اس مال کو مصر کے ایک شخص نے بھیجا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مال تم کو واپس لوٹا دے تو تم اس مال کو مدینہ منورہ کے فقراء میں تقسیم کر دو گے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پانی پر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہلکی سی دعا کی۔ دعا کے فوراً بعد کشتی سارے ساز و سامان سمیت باہر نکل آئی اور ہم لوگ اس پر سوار ہوئے اور اویس کرنی ہم سے غائب ہو گئے۔ پھر ہم نے مدینہ شریف پہنچ کر سارا مال آپس میں اور مدینہ والوں میں تقسیم کیا، حتیٰ کہ مدینہ میں کوئی فقیر باقی نہ رہا۔